اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ان کو نرمی سے لے جاتی تھی ہوا جن سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا، اس کے علاوہ ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مکان دیے تھے، خیمے دیے تھے، محل دیے تھے، ساز و سامان دیے تھے، گھوڑے دیے تھے، انسان ان کے زیر فرمان تھے، جن ان کے خدمتگار تھے، جن ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، حیوانات اور پرندے ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے۔ ہر قسم کی خوبصورت چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح کی سیر میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 15 کا آج تیسرا درس ہے۔ پیچھے پہلے درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر گزرا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان کی ازواج مبارکہ کا، ازواج مطہرات کا، اور ابھی یہ چل رہا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جن سے۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزوں کا سوال کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں سے 2 چیزیں عطا فرما دیں، اور امید ہے کہ تیسری چیز ہمیں مل جائے گی۔ تو ایک تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا کرے، ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد اور کسی کے سزاوار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ اور تیسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو بھی اپنے گھر سے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس کا صرف اس مسجد میں نماز پڑھنا ہو، تب وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے وہ اپنی ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے، یہ چیز جون سی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بزرگیاں اور بڑی شان عطا فرمائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے ان کی اس دعا کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اور اس کا ذکر اس حدیث میں بھی جو میں نے آپ کو سنن نسائی شریف کی حدیث سنائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث سنائی، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا
کہ انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ ان کو ایسا ملک عطا کیا جائے جو ان کے بعد ایسا ملک کسی کو نہ ملا ہو جو ان سے. اور پھر قرآن کریم میں بھی اس چیز کی تصدیق ہو گئی جو ان سی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر کے فرمایا. تو ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ ان کے حکم سے، یعنی وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ان کو نرمی سے لے جاتی تھی ہوا جن سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوق کے باوجود گھوڑوں کے ساتھ دلچسپی لینے اور اس میں مشغولیت کو ترک کر دیا، اور ایک تفسیر کے مطابق جیسے کہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا انہوں نے گھوڑوں کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے سواری بنا دیا. انہوں نے فقط اللہ کی محبت میں اپنی اس محبت کو اس کو قتل کر دیا، ان گھوڑوں کو ہی انہوں نے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے سواری بنا دیا جو گھوڑوں کی رفتار سے بہت زیادہ تیز تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا، اس کے علاوہ ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مکان دیے تھے، خیمے دیے تھے، محل دیے تھے، ساز و سامان دیے تھے، گھوڑے دیے تھے، انسان ان کے زیر فرمان تھے، جن ان کے خدمتگار تھے، جن ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، حیوانات اور پرندے ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے. ہر قسم کی خوبصورت چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور جب وہ کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تھے اور کسی سے ملاقات کے لیے یا کسی اور علاقے میں کہیں جہاد کے لیے جاتے تھے یا کسی دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، بھلے وہ کسی جگہ پر بھی ہوتا، تو اب ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا اس تخت کو نیچے سے اٹھا لیتی تھی. اور وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس تخت کے اوپر سب چیزیں اس تخت کے اوپر آ جاتے تھے. لشکر آ جاتا تھا، خدام آ جاتے تھے، گھوڑے آ جاتے تھے، جن آ جاتے تھے، وہ انسان آ جاتے تھے. اور پھر ہوا جون سے جہاں آپ حکم فرماتے تھے وہاں پر وہ ہوا جون سی ہے وہ آپ کو پہنچا دیتی تھی. اور آپ صبح کے وقت بیت المقدس سے سفر کرتے اور ہوا آپ کو 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر پہنچا دیتی تھی. ایک اور جگہ پر سورہ سبا کے اندر جیسا کہ آیا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح کی سیر میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی اور شام کی سیر میں 1 مہینے کی مسافت، اتنا سفر طے کر لیتے. اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا کہ اس چشمے میں تانبا بہتا تھا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں بنا سکیں. تو بے شک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہوا ان کو صبح کے وقت میں 1 مہینے کا جتنا سفر ہے اتنی دور پہنچا دیتی تھی، اور شام کی سیر میں 1 مہینے کے سفر تک لے جاتی تھی. اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑا اور عظیم معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت پر جہاں جانا پڑتا تھا وہاں تخت کے اوپر بیٹھ کر جانا پڑتا تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانا چاہتے تھے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا تھا. اور یہ چیز میں پہلے بھی اپنے ایک درس میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ، جیسے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. تو کہنے کی بات یہ کہ ان کی یہ جو دعا تھی کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت
عطا فرمانے والا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے صرف ہوا نہیں بلکہ جنات کو بھی مسخر کر دیا گیا تھا، جنات کو بھی مسخر کر دیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ صاد کے اندر ہے، اور کبھی جنات کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیا جو ہر قسم کی عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے، سمندروں میں بعض اور غوطہ لگانے والے تھے، اور بعض جنات بھی ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے ان کے فرمان کے موافق کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ابھی قرآن کریم کے یعنی جنات بھی ان کے مسخر کر دیے گئے تھے، تو اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جو کام چاہتے تھے ان جنات سے کروا لیا کرتے تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، ذرا سی بھی اگر وہ حکم عدولی کرتے تھے تو اللہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ان جنات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی رات ایک بہت بڑا جن میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے میرے پر حملہ کر دیا تاکہ میری نماز توڑ دے، تو اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں، مگر پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، اے رب میری مغفرت فرما، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے اس کو اس لیے نہیں پکڑا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر جو قدرت اور قوت دی گئی تھی، اگر میں نے بھی اس کو پکڑ لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انفرادیت اور خصوصیت وہ نہ کہیں کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، ان کی وہ خصوصیت اور انفرادیت اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ علامہ بدر الدین عینی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر وہ قوت عطا کر دی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے اس جن کو باندھا نہیں تاکہ جنات پر تصرف کرنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادیت اور خصوصیت قائم رہے جو ان سے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد، اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے نماز میں آپ کو 3 مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، اور آپ نے نماز میں اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے آپ کسی کو پکڑ رہے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں ایک دعا کرتے ہوئے سنا، ہم نے اس سے پہلے نماز میں آپ سے وہ دعا نہیں سنی تھی، اور ہم نے آپ کو نماز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا، یعنی جیسے کہ آپ کسی کو پکڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس نماز میں میرے چہرے کے اوپر آگ کا ایک گولہ مارنے کے لیے آیا، تو میں نے 3 بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، وہ 3 بار پیچھے نہیں ہٹا، پھر میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اللہ کی قسم اگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی ان کی دعا نہ یاد آتی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی، تو وہ صبح کو زنجیروں سے جھگڑا ہوا ہوتا، وہ شیطان ابلیس وہ جن جھگڑا ہوا ہوتا، اور مدینہ منورہ کے بچے اس جن کے ساتھ اس شیطان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ آپ فرماتے تو اس کے اوپر علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر وہ قوت عطا کر دی تھی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی، اس کے باوجود اس قدرت کے ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو باندھا نہیں
تاکہ جنات پر تصرف کرنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادیت اور خصوصیت جو ان سی ہے وہ باقی رہے۔ بہرحال اتنی شانوں اور بزرگیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو کتنا بڑا ملک عطا کیا، کتنا بڑا سلیمان بن داؤد کو، مگر پھر بھی اتنا بڑا ملک، زبردست ملک ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اتنی شاندار اور عالی شان حکومت کے باوجود وہ آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب ان کا جو وصال تھا، ان کی جو وفات تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان جب بھی نماز پڑھتے تھے ان کے سامنے ایک درخت اگ جاتا تھا، وہ اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، تو وہ بتاتا کہ میرا فلاں نام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے کہ تو کس لیے بنایا گیا ہے، تو وہ بتاتا کہ میں اس فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر وہ درخت کسی دوا کے لیے، کسی دوائی کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو وہ انہیں بتا دیتا کہ میں تو اس مرض کی دوا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھی اور ایک درخت ان کے سامنے اگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس درخت سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام الخرنوب ہے یا الخروب ہے۔ پوچھا تم کس لیے ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کو ویران کرنے کے لیے ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جنات کو میری موت سے اندھا کر دے، یہاں تک کہ انسانوں کو یہ گمان نہ ہو کہ جنات غیب کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عصا تراشا اور اس عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر پورا 1 سال اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور جنات کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکی ہیں۔ پھر دیمک نے اس عصا کو کھا لیا اور وہ عصا ٹوٹ کر گر گیا تو حضرت سلیمان بھی گر گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے، وفات پا چکے، تو انہوں نے اس دیمک کا شکر ادا کیا اور انہوں نے اندازہ کیا کہ وہ دیمک 1 سال سے اس عصا کو کھا رہی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ بزرگ تھے، وہ نبی تھے جن کو اللہ نے بڑی عظیم شان اور بزرگی عطا فرمائی تھی۔ یہ چیز اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا کی کہ لوہا ان کی گرفت میں تھا، ان کے زیر فرمان تھا، ہوائیں، درند چرند پرند اور بادل اور ہوائیں اور ہوا، ہر چیز ان کو بزرگی عطا فرمائی تھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔